الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا، ان کی سوانح حیات بیان کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الزہد والرقاق یا کتاب الزہد والرقائق۔ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو زہد اور تقوی سے متعلق تھیں، جن کو پڑھ کے انسان کے اندر رقائق کہتے ہیں خشیت قلب، رقیقت، دل کا نرم ہو جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ایسی احادیث کو جمع فرمایا کہ جن کو پڑھ کر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، زہد پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو اپنی وہ کتاب شروع کرتے ہیں ناظرین، ان کی کتاب کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے نعمتان مغبون کثیر من الناس والصحہ والفراغ، کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں میں نعمتانی، کہ لوگوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں، کثیر من الناس، لوگوں کے اندر، جو کہ مغبون، جو کہ ان سے کیا ہیں، غائب شدہ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ الصحۃ والفراغ، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کی ہیں، اور انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ جب تک یہ پاس ہوتی ہیں انسان کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا، اور جب یہ انسان سے چھین جاتی ہیں تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ اوہو، یہ تو بہت بڑی نعمت تھی کہ جو مجھ سے جو ہے وہ چھن گئی، تو لہذا جو میرے پاس نہیں رہی۔ تو اس حدیث سے انہوں نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الرقاق کا جو باب قائم کیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بھی اسی حدیث سے اس باب کو شروع کیا۔ انہوں نے تو اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا، تو لہذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ دیکھیں ناظرین، انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کے اوپر مختلف احوال آتے رہتے ہیں۔ انسان نام اسی چیز کا ہے، زندگی نام اسی چیز کی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 15 سال کی عمر تک اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا کہ بھئی وہ آیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت میں بس اس کا کیا ہے، کھیلنا کودنا، کھانا پینا، اور بس ہر وقت شرارتیں کرنا، اور اس کو تو نہ قبر کا پتہ ہوتا ہے، نہ آخرت کا پتہ ہوتا ہے، نہ جوانی کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اور وہ جیسی 15 سال کا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا شعور آنا شروع ہوتا ہے۔ 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک جو ہے وہ اس کی امنگیں، اس کی خواہشات، اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، اس کے جذبات، اور اس کا پورا دھیان اپنی طرف ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنی ذات کے اندر گم رہتا ہے۔ 15 سال تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ، اس کو نہ کپڑوں کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ لیکن 15 سال کے بعد جو ہے اب وہ اس کو اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات سے محبت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ کیفیت اس کی رہتی ہے 25 سال کی عمر تک۔ اب اس کو جو ہے وہ جنس مخالف میں جو ہے اس کو اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ سب کی نظروں میں رہے۔ تو لہذا اب
یہ جو عمر ہے اس عمر میں بھی انسان غافل ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی فہم نہیں ہوتا کہ بھئی میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، اور میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے، پھر ایک دن اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے۔ وہ بھی اپنی دنیا کے اندر ایک مگن ہوتا ہے، اپنا ایک جہاں آباد کر لیتا ہے، اس جہاں کے اندر رہتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے فرمایا کہ جو شخص جو ہے جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان، وہ شخص بہت محبوب ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرے، جو جوانی کے اندر گناہوں کو چھوڑ دے، جو جوانی کے اندر تقوی اختیار کرے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر تو بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا گمراہ آدمی، بہت بڑا طاقتور آدمی، وہ بھی جب کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پھر تسبیح یاد آ جاتی ہے، وہ بھی پھر مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ کم سے کم بڑھاپے میں بھی خیال آ رہا ہے، لیکن جوانی کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ نوجوان بہت محبوب ہے، اس لیے کہ وہ غفلت کی عمر ہوتی ہے۔ تو لہذا ناظرین اس وقت بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، فراغت کیا چیز ہوتی ہے، مشغولیت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا پھر جب وہ 25 سال کا جب ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد جب اس کے اوپر ذمہ داریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ شادی ہو، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں سرور شہرن غموم دہرن، کہ یہ جو شادی ہے یہ 1 سال کا سرور ہے، مزہ ہے، غموم دہرن اور زندگی بھر کا غم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی شادی ہوئی، کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ محترمہ بیگم پیگنٹ ہو گئی، اب وہ جو ہے بیچاری جو ہے وہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریگننسی کیا چیز ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ایشوز شروع ہو گئے، تو لہذا اب زیادہ تر دیکھیں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں، زندگی ایسی نہیں ہے جیسے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی یہ سوچتی ہے کہ زندگی ایسی نہیں جیسی میں سوچ رہی تھی۔ تو لہذا ناظرین اب ذمہ داریوں کا احساس، بچہ ہو گیا، پھر یہ اولاد ہو گئی، پھر جاب، یہ وہ، پھر یہ سارے مسائل اس دوران یہ 25 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک بندہ جو ہے اپنے آپ کو بالکل کھپا دیتا ہے اسی چیز کے اندر۔ تو لہذا ناظرین جب 40 سال کا ہوتا ہے تو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس کے اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں میں کہ 15 سال کی عمر میں سمجھتا ہے کہ ساری زندگی میں ایسے ہی رہوں گا، پھر 15 سے 25 سال میں اور جوان ہوتا ہے، اور طاقتور ہوتا ہے، اب سمجھتا ہے کہ اب میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوں گا، میری تو کبھی طاقت ختم نہیں ہوگی، اور پھر 25 سال سے لے کے 40 سال تک جو ہے خوب محنت کرتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب 40 سال سے لے کے 50 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر اب اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اب جو ہے اس کو تھوڑا بہت جسم کے اندر نقص آنا شروع ہو گیا، عذر آنا شروع ہو گیا، اب جو ہے وہ اس کی طبیعت میں تھکاوٹ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب وہ یہ سمجھتا ہے شاید اب یہی رہے گا، ایسا ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی 50 سال کا ہوتا ہے، 50 سال سے لے کے 60 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اس کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی آپ کوشش کریں، کتنی آپ ایکسرسائز کریں، اپنی خوراک کا خیال کریں، 60 سال کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ کمزوری آتی ہی آتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ جی اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، بڑھاپا آتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ خضاب لگا کر اور جو ہے وہ میک اپ کر کے اور جو ہے مختلف طریقے ہیلے بہانے اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے اس کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے، او ہو میں تو جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اور ایک دم ہی اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو میں، یعنی اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں یعنی کام نہیں کر سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، زندگی کے اندر غم آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ تو اس پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتانی، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو لوگوں نے ان کو غائب کر دیا۔ یعنی کیا کہ لوگوں کا دھیان ان کی طرف نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے صحت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہو سکتا، میں تو صحت مند ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیماری فلانا شوگر کا مریض ہے، فلانا بلڈ پریشر کا مریض ہے، فلانا ہارٹ پیشنٹ ہے، فلانے کو اسٹروک ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، اور آئے دن اس کے ارد گرد وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، خاندان میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے عزیز و قارب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنے والدہ کو دیکھتا ہے، بڑے بھائی کو دیکھتا ہے، چاچا ماموں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیمار ہو گئے، یہ ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گئے، فلانا ہو گیا۔
لیکن وہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ جی میں تو صحت مند ہوں اور میں تو کبھی بیمار ہوں گا نہیں، میری صحت کو کبھی زوال آئے گا نہیں، تو اب یہ اس صحت کو غنیمت نہیں سمجھ رہا اور اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والا دور جو ہے اس کے لیے بھی صحت کے حوالے سے کوئی ایشو کھڑا کر سکتا ہے۔ چلتا پھرتا آدمی ہوتا ہے، ایک دم جو ہے اس کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، اور آج کل تو اللہ معاف کرے کرونا وائرس نے تو لوگوں کو جو ہے بالکل ہی ایسا کر دیا ہے کہ بے یقینی کا شکار کر دیا ہے کہ جو ہے انسان بالکل چاہے جس عمر کا بھی ہو اس کے اندر یہ خوف ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا اور بیماری کے اندر ہو سکتا ہے میں مر بھی جاؤں۔ تو لہذا اب سب سے پہلی چیز ہے صحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحت کی قدر کرو، یہ وہ نعمت ہے کہ جب تک ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں عبادت کروں گا بعد میں کروں گا، حج کروں گا بعد میں کروں گا، عمرہ کروں گا بعد میں کروں گا، فلاں چیز کروں گا بعد میں کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، یعنی ہر چیز کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس صحت نہیں ہوتی، وہ بہت چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ 50 سال کی عمر میں 55 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے کہ جی میں ویسے ہی 25 سال کی عمر کا جوان ہو جاؤں گا اور میں دوبارہ سے، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا یہ دستور نہیں رکھا، یہ اصول نہیں رکھا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ انسان جو بوڑھا ہو گیا وہ بوڑھا ہو رہا ہے، وہ اب دوبارہ جوان نہیں ہوگا۔ دنیا کا سارا پیسہ خرچ کر دے، سب کچھ کر لے، جتنے ٹریٹمنٹ ہیں سارے کروا لے، لیکن وہ جوان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے فراغت۔ دیکھیں فراغت جو ہے، انسان جو ہے وہ فارغ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور بہت سارے لوگ فارغ ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جابیں ختم ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ فرلو پہ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے کاروبار ایسے تھے کہ اب وہ کاروبار پہ نہیں جا سکتے، اب ان کے پاس فراغت ہے۔ یہ تو آج کے دور میں ہے نا۔ ویسے انسان کی زندگی میں ہر ایک شخص کی زندگی میں ایسا وقت ضرور ہوتا ہے کہ جس میں اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جس میں اس کے پاس وقت ہوتا ہے، تو لہذا اس کو بھی لوگ غنیمت نہیں سمجھتے۔ یہ جو فارغ وقت ہوتا ہے اس کو آپ قیمتی بنانا ہے اور اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ جیسے ہم جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، ہماری جوانی جو ہے وہ غلط کاموں میں ادھر ادھر دوسری چیزوں میں ضائع ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم فارغ وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعد میں پریشان ہوتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور وہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں کچھ وقت اپنی فیملی کو دیتا، اپنے دوستوں کو دیتا، میں کچھ وقت اپنی ذات کو دیتا، اپنے گارڈن کو دیتا، میں اپنی زندگی کی کوئی ڈائری لکھتا، میں فلاں ملک کا سفر کرتا، میں بہت کچھ انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جب فارغ وقت ہوتا ہے اس وقت میں نہیں کرتا، لیکن جب وہ مصروف ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اب یہ وہ کرنا تھا، کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے اس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں فضولیات کے اندر، گھنٹوں ہم جو ہے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ فارغ اوقات میں لوگوں سے پوچھو کیا کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں جی ساری رات جو ہے وہ فلاں ڈرامہ سیریز ہے وہ دیکھتے ہیں، اور نیٹ فلکس پہ فلاں سیریز دیکھتے ہیں، اور جو ہے وہ پورا وقت جو ہے وہ فیس بک پہ رہتے ہیں، یوٹیوب پہ رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت کے اندر انسان جو ہے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، بہت کچھ وہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ اپنا قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، عربی وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے تھے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، آپ اسلامک ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ مسائل کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ آپ بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ مصروف ہوتے ہیں تو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس وقت کو بھی انسان جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک دن ناظرین زندگی کو بھی ضائع کر دے گا، جب وہ موت کے پہ ہوگا، جب مرض الموت کے اندر ہوگا تو اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، اور وہ اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور واپس سواری پہ بیٹھے،
تو کسی نے ان سے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا جی آپ نے کیا کام کیا، یہ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی جس کی قبر پہ آپ نے یعنی قبر کو دیکھ کے آپ اترے اور آپ نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں، یہ تو کسی ایک عام مسلمان کی قبر تھی، صرف میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ انسان قبر میں جانے کے بعد تمنا کرے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ قبر والے اپنی قبروں میں تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں زندگی کے اندر اتنا موقع مل جاتا یا ہم دوبارہ سے چلے جائیں کہ 2 رکعت جا کے نفل پڑھ لیں۔ تو لہذا کہا جب یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ تو ان کے اعمال تو منقطع ہو چکے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں 2 رکعت نفل کی، تو میں تو ابھی زندہ ہوں، میں کیوں نہ پڑھ لوں ابھی فوراً؟ تو میں نے فوراً اس لیے پڑھ لی کہ بھائی میں تو پڑھ سکتا ہوں نا، دیکھیں آپ اور میں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ تو لہذا ناظرین انسان جو ہے وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں دنیا کے اندر جو قومیں جنہوں نے ترقی کی، جن افراد نے ترقی کی، جن شخصیات نے ترقی کی، آپ ان سب کی بایوگرافی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگ وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ جو شخص اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے بالکل ناپ کر تول کر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور ایک ایک لمحے کو جب وہ قیمتی بناتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے وقت کا صحیح مصرف کیا، اس نے اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کیا۔ تو لہذا آج بدقسمتی سے کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مسلمان جو ہے ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھ لیں کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر لائن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری تنزلی ہے، ہم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحت کی قدر کرو اور فارغ وقت کی قدر کرو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو موت سے پہلے، پھر جو ہے زندگی میں سب سے بہترین وقت ہوتا ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور پھر اسی طریقے سے فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور موت کو زندگی سے پہلے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں، اور ان کو صحیح طور پر ان کو مشغول کر کے اپنے آپ کو مشغول کر کے ان کا صحیح مصرف تلاش کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ آتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، کفار ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اپنے اوقات کو ضائع کیا ہوگا، تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر جا کے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ وہاں پر وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ ہم وہ نیک اعمال کریں جو ہم نہیں کر سکے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر وہ تمنا کریں گے قبروں کے اندر، آخرت میں تمنا کریں گے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم دوبارہ جائیں اور جا کر نیک اعمال کریں، وہ اعمال جو ہم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم، کہ کیا میں نے تمہیں جو ہے وہ عمر نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں بڑی عمر نہیں دی تھی، اور میں نے تمہیں جو ہے وہ اولم نعمرکم ما نعمر، کہ وہم یستریخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا میں نے تمہاری عمر طویل نہیں کی تھی کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرتے، اس سے عبرت حاصل کرتے، اتنی تو عمر میں نے تمہیں دی، اور تمہارے پاس کیا وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کیا جو ہے اللہ کے نبی نہیں آئے تھے، انہوں نے آ کے نہیں تمہیں بتایا تھا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ اب چکھو عذاب، اور جو لوگ ظالم ہوں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو لہذا ناظرین یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا یہ تذکر، کہ تذکیر حاصل کرو، یہ تذکیر کیا ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کی تذکیر یہ ہے کہ ایک شخص ہے اگر اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تذکیر ہے، اب اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اب اس کو اپنی زندگی کی روش کو بدلنا ہوگا، اب وہ جوان نہیں رہا، اب وہ جو ہے موت کے قریب جا رہا ہے۔ تو اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کے پوتے ہو گئے ہیں، اگر اس کے پوتا ہو گیا ہے یا
پوتی ہو گئی ہے، نواسا ہو گیا ہے، نواسی ہو گئی ہے، تو وہ جب پیدا ہو گئی تو اب اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی اب آپ دادا بن چکے، آپ نانا بن چکے ہیں، اور وہ اب آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا کہ جی اب آپ کا وقت پورا ہو چکا اور آپ کے جانے کا وقت ہے۔ اب ایک شخص اگر دادا ہو اور دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، اور وہ اس کا دھیان جو ہے پھر بھی آخرت کی طرف نہیں ہوتا اور پھر بھی جو ہے وقت کو ضائع کرتا ہے، تو اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا ناظرین دیکھیں، ہمارے جو بھی اکابرین تھے، میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کروں کہ ہمارے جو استاد تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو خود ان کا مشاہدہ کرتا تھا کہ وہ ایک ایک منٹ ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب میری ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ میں ان کو کلاس میں لے کے آتا تھا اور جا کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اپنے آفس میں، اور وہ جنگ اخبار کے اندر اقرا کا ایک صفحہ ہوتا تھا جو ہر جمعے کو شائع ہوتا تھا، اس میں آپ کا مسائل اور ان کے حل کا وہ جواب دیتے تھے، لوگ سوال پوچھتے تھے اور ان کے وہ جواب دیتے تھے، تو وہ اور اکثر تصنیف و تالیف کر رہے ہوتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے ہاں بھئی کتنے منٹ رہ گئے، تو جب بتایا جاتا کہ بھئی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے 3 منٹ رہ گئے کلاس شروع ہونے میں، تو ان کو اتنا پتہ تھا کہ ان کے آفس سے درسگاہ تک کا راستہ کتنا ہے، یعنی 2 منٹ کا راستہ ہے تو وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ والد محترم کہتے ہیں کہ میں جب باتھ روم میں جاتا تو میں کہتا کہ باتھ روم میں تو جو ہے میں نہ ذکر کر سکتا ہوں، نہ کوئی تلاوت کر سکتا ہوں، تو وہاں تو وقت ضائع ہو رہا ہے اور ضرورتاً گیا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ باتھ روم میں لوٹے کو صاف کر لیتے تھے اور آس پاس اگر کوئی گندگی ہوتی تو اس کو صاف کرتے تھے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اکابرین، علماء، مشائخ اور بڑی بڑی شخصیات، وہ سب سے زیادہ فکر ان کو وقت کی ہوتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ صرف جو ضیاع ہوتا ہے اور جو تبذیر ہے اور فضول جو خرچی ہے وہ صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، وہ 3 چیزوں کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ جو شخص جو ہے وقت کو ضائع کر رہا ہے یہ بھی شیطان کا بھائی ہے، ان المبذرین کانوا شیاطین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسی طریقے سے جو شخص جو ہے وہ رزق کو ضائع کرتا ہے یہ بھی شیطان کا بھائی ہے، اور جو شخص مال کو ضائع کرتا ہے وہ بھی شیطان کا بھائی ہے۔ اور تو لہذا انسان جو ہے مسلمان نہ مال کو ضائع کرتا ہے، نہ وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ رزق کو ضائع کرتا ہے، وہ اور اپنی عمر کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ ہر وقت جو ہے اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن یہ جو ایک ایک لمحہ ہے دنیا کا یہ اس کو آخرت میں کامیابی دے گا، ایک اونچا مقام دے گا، یا اس کو آخرت کے اندر بربادی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال پوچھا، یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے؟ من نجا، کہ نجات میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یعنی آخرت کے اندر اللہ رب العزت مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اخروی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو تم لازمی پکڑ لو، یعنی 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لو تو تمہیں اخروی نجات حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ اکثر انسان اس زبان کی وجہ سے ہی تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی کفریہ کلمات نکالتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی گالیاں دیتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا زبان کی حفاظت کرو۔ پھر دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو پکڑ کے رکھو، یعنی کیا کہ اپنے گھر کو پکڑ کے رکھو،
مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، کام کے لیے جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، تجارت کے لیے جاؤ اور ضرورت کے لیے سفر کرو، اور جیسی سفر ختم ہو، تجارت کا معاملہ حل ہو جائے اور کاروباری معاملہ حل ہو جائے، جاب ختم ہو جائے، ٹائم ختم ہو، ہر چیز ختم کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ گھر کے اندر آؤ، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں اور فساد کا زمانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے اسٹے ہوم، اور جو آدمی گھروں میں رہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھ رہا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھروں میں رہو۔ یہ آج یہ اصول اپنایا گیا کہ بھئی جو شخص بغیر کسی ضرورت کے وداؤٹ اینی ریزن جو ہے گھر سے باہر زیادہ رہتا ہے، اس کے ساتھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پریشانی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں زیادہ پھنساتا ہے۔ تو جو آدمی گھر میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اخروی نجات ملے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، تو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرو اور رو، وَلْيَبْكِي خَطِيئَتُكَ، جو تمہاری خطائیں ہیں ان کے اوپر رو۔ تو رونے کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ رونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کے اوپر اس کو شرمندگی ہو۔ اگر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں رونا چاہتا ہوں لیکن رو نہیں سکتا، مجھے رونا نہیں آتا، لیکن مجھے ندامت ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے کہ جو میں نے نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، تو لہذا اس کا مطلب کیا کہ آدمی اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے، روئے اور توبہ کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں آئندہ یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ ناظرین، ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب، دیکھیں میں نے زندگی کا جو بچپن کا جو پیریڈ ہے وہ ان کے ساتھ گزارا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ ہماری تربیت کی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی کوئی گناہ کرنے کا وقت آئے، کہ جب تم لوگوں کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو یا تمہارے پاس کوئی موقع ہے گناہ کرنے کا، کسی بھی قسم کے گناہ کرنے کا، تو اس وقت صرف یہ سوچ لو کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے تمہاری والدہ نے دیکھ لیا، تمہارے والد نے دیکھ لیا، تمہارے بھائی نے دیکھ لیا، تمہاری بیوی نے دیکھ لیا، تمہارے شوہر نے دیکھ لیا، تمہارے بیٹے نے دیکھ لیا، تمہارے دوستوں نے دیکھ لیا، تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو اب آدمی جیسے یہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر ان کو پتہ لگے گا تو وہ کیا سوچیں گے، تو وہ آدمی اس وقت بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گناہ کے اندر میں بہت جلدی ملوث ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر دیکھو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ دو آپشن دے دے، ایک آپشن یہ ہو کہ بھئی تم گناہ کرو، تمہیں اجازت ہے جتنے گناہ کرنے ہیں کرو، لیکن اس گناہ کی فلم جو ہے وہ چلائی جائے گی اور وہ فلم جو ہے سب کو دکھائی جائے گی، سب دیکھیں گے کہ اس فلم کو کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ کیا گناہ کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں انسان، ہم سب گناہ گار ہیں، کلکم بنی آدم خطاؤن، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، بنی آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار یعنی گناہ گاروں میں بہترین کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو لہذا اب وہ آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو ہے وہ میرا اشتہار لگے اور میری جو ہے فلم چلائی جائے، یہ تو کوئی انسان نہیں چاہتا۔ تو پھر جب وہ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ لگے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو پھر اس کو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ نے میرے گناہوں کو پوشیدہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اپنے جو ہمارے عیوب تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اگر اللہ ان عیوب کو کھول دے اور اس پہ سے پردہ ہٹا دے تو ناظرین ہم اپنی شکل کسی کو نہ دکھا سکیں، ہم جو ہے وہ اپنے ہی گھروں کے اندر جو ہے بیٹھ جائیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ تو خودکشیاں کر لیں۔ تو لہذا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو لہذا جب اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا تو اپنی گناہوں پر ندامت ہو اور پھر اللہ سے عدم کریں، پکا وعدہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسئلہ پوچھتا ہوں مفتی صاحب۔ جی ایک کسی
عورت کے بیاف، وہ کہہ رہے کہ اس کا خامن فوت ہو گیا، جی تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا وہ کسی غیر محرم سے ٹیلیفون پر بات کر سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی یہ صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، میں اسی چینل پہ سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد نماز فرض تھی، جب کبھی ان سے ایک قضا ہو جاتی تھی تو ظہر کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیتے تھے، تو کیا ہم عام لوگ بھی وہ اگر ہمارے سے قضا ہو جائے تو ہم ظہر کے بعد وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی باب صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ بار آپ پوچھ رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جو آپ نے ایسے بتائی تھی سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ اور سورۃ فتح کی، وہ کتنے دن تک پڑھنی پڑتی ہیں؟ جب تک پڑھتی رہیں، روزانہ عادت بنا لیں، ہمیشہ پڑھیں، کوئی تو اچھی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، جس بھی عمر کی ہوگی، تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ 4 اشہر وعشرہ، کہ اس کو جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے ان کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا، یعنی عدت گزارنی ہوگی 4 اشہر وعشرہ، کہ 4 مہینہ 10 دن۔ اب یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی جوان عورت کو یہ عدت گزارنی ہے، سب کو گزارنی ہے، چاہے وہ ان کی جوان ہوں، مڈل ایج ہوں، بڑی عمر کی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے اندر جو اب یہ سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ کسی غیر محرم سے بات کر سکتی ہے فون کے اوپر پردے کے اندر رہتے ہوئے، ضرورتاً کیا وہ غیر محرم کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟ اگر بڑی عمر کی ہے تو کیا وہ اپنے کسی عزیز و قارب سے غیر محرم سے ملاقات کر سکتی ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اچھا دیکھیں، بالکل شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اغلاط العوام ہوتا ہے نا، کہ عوام کے اندر جو غلط باتیں مشہور ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد سے بات نہیں کرتی، وہ بات ہی نہیں کرتی کسی سے، تو لہذا یعنی محرم سے تو بالکل کوئی اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح سے غیر محرم مثال کے طور پہ اگر اس کے ساتھ کوئی میڈیکلی ایشو ہے تو وہ ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اگر اس کو کوئی سودا لے کے لانے والا نہیں ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ باہر جا کر سودا سلف لا سکتی ہے، کھانا لا سکتی ہے؟ اس کے لیے اس کو اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑتی ہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو اس کا کوئی عزیز و قارب اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے تو کیا وہ اس سے بات کر سکتی ہے؟ تو بالکل کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی عالم دین سے اگر اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو کیا وہ ان سے بات کر سکتی ہے؟ تو بالکل کر سکتی ہے۔ تو لہذا یہ ضرورتاً ہے، بغیر ضرورت کے نہیں، ضرورتاً بالکل کر سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سوال یہ پوچھا ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد جو تھی وہ فرض تھی۔ دیکھیں نمازیں جو ہے وہ 5 نمازیں فرض ہیں تمام کی تمام امت کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ان کی خصوصیات میں سے تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تو پوری رات پڑھتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رات کو کھڑے ہونے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ کم کر دیں۔ پھر کہا نصف و انقص منہ قلیلا، اگر آدھی رات کر لیں، تھوڑا سا بڑھا لیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں یہ، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ پوری رات کھڑے رہیں گے؟ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اسی طرح سے تہجد بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے تہجد کی نماز جو ہے نفل ہے، اگر ہم سے وہ چھوٹ جائے، اگر ہم نہیں پڑھیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ اگر نفل شروع کر دیا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے پڑھنا شروع کی تہجد کی نماز، ابھی 2 رکعتوں کی نیت باندھی اور 1 رکعت پڑھی تھی اور نماز آپ نے توڑ دی، یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا،
تو اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، یعنی نفل شروع کر دیں تو اب وہ واجب کے حکم میں اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حیدر منصور بول رہا ہوں. تو میں آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا موزے پہننے کا، وہ تو میں سمجھ گیا تھا 24 گھنٹے، اور میری باجی کو شوگر کی پرابلم ہے تو وہ 3 دن جی 3 دن پہن سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ رات کو سوتے وقت وہ اتار لیں تو نیکسٹ ڈے وضو کر کے یا وضو کے بغیر پہن سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سجدہ صاحب جب ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اتحیات پوری پڑھ جاتے ہیں ربی جلدی تک، اگر پھر یاد آ جائے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بیٹے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. فیملی بچے سب ٹھیک ہیں؟ انکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ 1 منٹ میں انکل کو دیتی ہوں، ان سے بھی بات کر لیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا رحم ہے، شکر ہے. آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت ہی اچھا ماشاءاللہ، بڑی معلومات جو ہے اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو خیر دے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پاکستان گئے ہوئے تھے یا آ گئے واپس آپ لوگ؟ نہیں واپس ادھر ہی ہیں. ابھی گئے تھے ستمبر میں، نومبر میں واپس آ گئے تھے. اچھا، اللہ خیر سے رکھے جی، اللہ آپ لوگ اپنے زمان میں رکھے. اور بہت اچھا لگا آپ حضرات سے بات کر کے، اور دعاؤں کی گزارش ہے آپ حضرات سے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی، ہم سید ہیں جی. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے مطلب گھر میں اپنے خاندان والوں کو صدقہ یا زکوٰۃ یا خیرات دے سکتے ہیں؟ یعنی سید کو؟ جی چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. چلیں اللہ حافظ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی، میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ جی اگر کسی نے مسح کرنے کے لیے موٹے ساکس پہنے ہیں اور وہ رات کو سوتے ہوئے اتار دے تو کیا اس کا جو وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کو دوبارہ سے وضو کر کے پہننا ہوگا، یا دوبارہ ساکس پہنے گا، موزے پہنے گا تو وہ دوبارہ اس پہ مسح کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جو صحت مند آدمی ہے وہ مثال کے طور پہ اس نے ظہر کی نماز کے وقت وضو کیا، اس نے پاؤں دھوئے، وضو کیا، اور اس نے ایک موٹا یعنی چمڑے کی ساکس یا کوئی موٹی آج کل آتی ہے وہ ساکس پہن لی. ٹھیک ہے، اب اس نے پہن لی اور عصر میں اب وہ دوسرے دن ظہر تک جو ہے وہ 5 نمازیں اس پہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے کسی وقت بھی اس کو اتار دیا، یعنی رات کو سوتے وقت اتار دیا، کسی وقت بھی اتارا، تو اس کا مسح ختم. اب اس کو دوبارہ دھونا ہی ہوگا. یعنی اگر اس نے مثال کے طور پہ مغرب کے بعد اتار دیا تو اب وہ دوبارہ نہیں پہن سکتا. وہ دوبارہ اب کیا ہوگا، اس کو وضو کرے گا، دھوئے گا اور پھر پہنے گا، اور پھر بعد میں مسح کر سکتا ہے، لیکن اس کا مسح ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو بیمار آدمی ہے وہ 3 دن 3 راتوں تک جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے. دوسرا سجدہ صاحب کا پوچھا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ صاحب کی ضرورت پیش آ گئی اور اس نے جو قاعدہ آخرہ ہے اس قاعدہ آخرہ کے اندر اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، اور دعا پڑھنے کے وقت اس کو یاد آیا اوہو میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو بالکل وہ ایک طرف سلام پھیرے اور 2 رکعت 2 سجدے کر لے اور پھر بیٹھ کے دوبارہ تحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے، اس کا سجدہ صاحب ہو گیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا. اب اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، ایک دم اس کو یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو پھر بھی وہ کیا کرے، فوراً 2 سجدے کرے اور پھر دوبارہ بیٹھے، تحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دے. ٹھیک ہے، جب تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ممنوعات صلاح میں سے ہے، یعنی وہ اٹھ کے چلا گیا یا اس نے کوئی بات چیت کر لی ہے تو اب اس کی نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. اب اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی، اس کا نماز کا لوٹانا جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ وہ سید ہیں کہ کیا سید اپنے عزیز و قارب رشتہ دار جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو سید ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی، اور ان کو جو ہے آپ صدقات نافلہ دیتے ہیں،
اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہدیہ دیں اور ان کی جو ہے خدمت کریں. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی. اور یہ کچھ عرصے پہلے کچھ ہم دوست ہیں مفتی حضرات، انہوں نے بیٹھ کے، جب واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ ہے اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو بیچارے سید ہیں وہ تو اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ لوگ بھی مجبور ہیں کہ ان کے پاس اتنے ایکسیس آف منی ہے ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور پیسے سے مدد کریں. اب وہ سید ہے، وہ بیچارہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اور اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہے. اب وہ ایسے حالات کے اندر کہ جب حالت اضطراری ہو گئی، مجبوری ہو گئی ہے، اور وہ اب کیا کرے، زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتا، صدقہ وہ نہیں لے سکتا، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ لوگ ان کی مدد کریں، ہدیہ دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں یہ خاص حالات ہیں. ان حالات کے اندر اگر خاص موقع کے اوپر کسی سید کے ساتھ ایسے ایشوز ہو گئے تو پھر مجبوراً اس کو حرام کھانے سے بہتر ہے، یا یعنی ایسے چیز کا استعمال کرنا جو شریعت میں جائز نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ کے پیسے لے لے، صدقے کے پیسے لے لے اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے. یہ وقتی طور پر ہے، لیکن اصولاً کیا ہے کہ سید کو جو ہے ویسے ہی اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو زکوٰۃ اور صدقات جو نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور جو سید جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ غیر سیدوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں گے، لیکن جیسے میں نے حالات بتائے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو مجبوری میں پھر وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم. جی میرا نام عابد ہے. پہلے میں نا اٹلی سے بات کی تھی آپ سے نا ایک دو دفعہ فون پہ. جی جی. تو اب میں ادھر مانچسٹر میں آ گیا ہوں. اچھا، بہت اچھی بات. میرا سوال یہ ہے کہ میں نا آپ نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نا اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہوں عبد الرحمان. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ محمد لگا سکتا ہوں میں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. اچھا بس جی، بالکل لگا سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں اپنی چھوٹی بہن ہے پاکستان میں، اس کی اس طرح ڈائیورس ہو گئی ہے، تو وہ قسم کی ایک مستحق ہے نا، وہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی میں ہمیشہ ہر مہینے کی مہینے ہیلپ کرتی ہوں، پاکستان پیسے بھیجتی ہوں. تو اس کی بیماری وغیرہ جو بھی اس کے بچے کے اخراجات پڑھائی کے ہیں اس کے میں ہی افورڈ کرتی ہوں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو ہر سال کے سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا میں اس زکوٰۃ کے پیسے بھی اس بچے کو دے سکتی ہوں؟ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے اس بچے کی مدد کر سکتی ہوں؟ حالانکہ ایسے میں عام روٹین پر ہر مہینے کے مہینے اس کی مدد کرتی ہوں. تو اس بارے میں مجھے تفصیلی جواب دیجیے. چلے ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی جی فرمائیں. دو سوال تھے نماز کے اور وضو کے حوالے سے. جی جنہیں وضو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ظہر کی نماز کے شروع میں وضو کر لے تو ظہر کے اینڈ تک وضو رہتا ہے، اور اثر میں دوبارہ نماز وضو کرنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وقت ہم نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، ظہر کے آخری وقت میں ظہر کی نماز اور اثر کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کے آخری وقت میں وضو کر کے اسی وضو پہ اثر کی نماز بھی پڑھ لی جائے اثر کے ٹائم پہ؟ ہاں تو کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ باوضو ہیں اور وضو کے ہونے کی حالت میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی وضو سے اثر بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میری بہن، آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کو خراج تحسین کرنے کو بہت دل کرتا ہے. اسلام چینل ہماری اندر سے صفائی کر رہے ہیں، ہمیں علم سکھا رہے ہیں. جی ایک تو سوال یہ ہے کہ میں جو صورتیں پڑھتی ہوں بڑی، تو جب ایک صورت ہے مثال کے طور پر صورت نازیات ہے جی، اس میں پہلے فرشتوں کا ذکر ہے، پھر بیچ میں تھوڑی سی ہماری نعمتیں، پھر قیامت، اور اس طرح کیا کرتے وقت قرات کیا ایک مضمون میں ایک ہی بات کرنی چاہیے؟ بیچ میں اگر مضمون کو اس عبارت کو چھوڑ دیا تو کیا غلط ہے کسی وقت؟ اور جیسے کہ اگر میں نے سورہ رحمان پڑھی تو کلو من علیہا فان پڑھا، تو پھر آگے ضروری ہے کہ
اب یہی ہے اعلیٰ ربکما تکذبان پڑھو. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ فوتگیاں جب ہوتی ہیں عام طور پر لوگ جو ہے نا یہاں کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ختم کیا اتنا کلمہ پڑھا یہ دیں گے ساتھ میں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کیونکہ میرے خیال میں یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری گنتیاں نہیں چاہیے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب my father وہ بیمار ہیں بہت زیادہ. اللہ ان کو صحت وینٹیلیٹر پر ہیں ہاسپٹل. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کیا نام ہے؟ What is your father name? My father's name is Mr. Muhammad Jahangir and he normally calls your show as well. My parents watch your show and it's been 2 weeks. My father's really unwell, so Mufti uncle, if you can please pray for my definitely I can make dua your father inshallah. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میں ضرور دعا کروں گا پروگرام کے آخر میں بھی کروں گا, اور جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ محمد جہانگیر صاحب کے لیے اسپیشل دعا کریں, اور آپ بھی سارے گھر والے یا سلاموں کا ورد کریں, یا سلاموں کثرت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو دیکھیں سوال پوچھا ہے کہ ایک میری بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ ان کی ہیلپ کرتی رہتی ہیں, ان کا چھوٹا بچہ بھی ہے اور پورا سال ہیلپ کرتی ہیں, اور پھر سال کے آخر میں جب زکوٰۃ نکالتی ہیں تو زکوٰۃ سے کیا وہ اس بچے کو پیسے دے سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جو پیدائشی چھوٹے بچے ہیں, ان کے اندر تو وہ ملکیت نہیں پائی جاتی نا, آپ ان کو تملیک دے نہیں سکتے, نہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کو تو زکوٰۃ اس پہ لگ سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے اور زکوٰۃ انسانوں پہ لگتی ہے, لیکن اس میں تملیک نہیں پائی جاتی. تو اس کا جو سرپرست ہوتا ہے, جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے, اس کو آپ دیتے ہیں زکوٰۃ. تو مثال کے طور پہ یہ جو بچہ ہے اگر آپ اس کو مدد کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی ماں کی مدد کریں گی نا. تو ماں اگر مستحق ہے تو بچہ تو ماں کے تابع ہے ابھی, تو بچہ تو ماں کے تابع ہوتا ہے. ہر بچہ تو غریب ہی ہوتا ہے, بچوں کے پاس تھوڑی ہوتا ہے, تو والدین کے پاس ہوتا ہے. تو لہذا اگرچہ وہ بچہ یتیم ہو تو پھر ایسا ہے, لیکن یہاں پہ طلاق ہوئی ہوئی ہے, اور طلاق کی صورت میں جو اس بچے کا جو والد ہے وہ موجود ہے اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے اخراجات کو اٹھائے. تو یہ بچہ کا جو ذمہ داری ہے وہ تو اس کے والد کے اوپر ہے. تو لہذا آپ زکوٰۃ کی رقم اپنی بہن کو دیں گی اگر وہ ضرورت مند ہیں, اگر وہ مستحق ہیں. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی, ویسے آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ میں نے ظہر کی نماز والا جو ہے وہ بتا دیا کہ جی بالکل اس سے وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین عام طور پہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں خارج صلاح میں, یعنی نماز کے اندر نہیں, ویسے ہی تلاوت کر رہے ہوں, تو اس وقت تو آپ کہیں پر بھی تلاوت کو روک سکتے ہیں, آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن مناسب یہی ہے کہ آیت پر پہنچ کے ختم کیا جائے, رکوع کے اوپر پہنچ کے ختم کیا جائے. پارہ اگر ختم ہو رہا ہے تو پارے کو ختم کر کے ختم کیا جائے. اسی طرح سے اگر سورت ختم ہو رہی ہے تو سورت کو ختم کر کے تلاوت کو ختم کیا جائے. لیکن اگر کسی کو ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی چھوڑنا پڑ گیا ہے, اٹھنا پڑ گیا ہے, کوئی ایشو ہو گیا ہے, تو وہ بیچ میں بھی چھوڑ سکتا ہے اور تلاوت کو روک سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو خارج صلاح کی بات ہے. داخل صلاح یعنی نماز کے اندر جو ہے وہ مفہوم کو پورا کرنا, مضمون کو, موضوع کو پورا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے عرض کیا نا کل من علیہا فان پہ کوئی آدمی ختم کر دے, تو کل من علیہا فان پہ ختم کرے گا تو یہ تو مضمون مکمل نہیں ہوا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو لہذا آیت کو مکمل کرے, بیچ سے نہ چھوڑے, مضمون کو, موضوع کو مکمل کرے. اور اگر ایک آیت بالکل اینڈ میں ایک آیت پہ صورت ختم ہو رہی ہے تو ایسا نہ کرے کہ جی وہ اینڈ میں جو ہے وہ اس کی جو صورت ختم کیے بغیر وہ اس کو ختم کر دیا. تو ایسا نماز ہو جاتی ہے, لیکن ایسا کرنا جو ہے خلاف اولیٰ ہے اور مناسب نہیں ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے, جان بوجھ کے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر بھولے سے ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے, کوئی اس میں پھر کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں ہے, لیکن ایسے جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. اچھا ضمناً
میں آپ سے گزارش کروں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، تو میں عشاء کی نماز ایک صاحب پڑھا رہے تھے اور ایک صاحب پیچھے تھے، تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا عشاء پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے تلاوت شروع کی، تو لہذا اب دیکھیں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی، تو سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ پتہ نہیں زیادہ مخارج کرنے کے بہتر چکر میں جو ہے ولم یکن لاہ کفوا احد، تو میں حیران ہو گیا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ بھائی میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا، یعنی ہے نہیں کوئی علامہ، لیکن اپنے آپ کو تو وہ اسکالر سمجھتے ہیں، بڑی جو ہے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو، مولویوں کو لتاڑتے ہیں، یعنی میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی آپ نے سورہ اخلاص ہی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، آپ نے یہ کیا کیا۔ اچھا، اب میں کہا کہ اگر میں ان کی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتا تو یہ بھی مسئلہ ہے، اگر کر دیتا ہوں، دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا سورہ فاطر کی، تو اس کے اندر آپ کو متشابہات لگ سکتے ہیں، اولم نعمرکم ما نعمر بھی ہے، ومن نعمرو، کہ جو ہے یاسین کے اندر بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے اور یہاں پہ بھی ہے، تو آدمی کو مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ متشابہات بھی لگ جاتے ہیں۔ حافظ قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے تراویح میں، نماز میں، تو کبھی کبھی وہ غلطی بھی کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لقمہ دے دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے، لیکن اتنی فحش غلطی اور اتنی عام صورت کی سورہ اخلاص کی، تو جو ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، تو ان سے میں نے تھوڑا سا پیچھے آ کے میں نے کہا اور کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے کہا یار وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، شاید میرے پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو وہ ہنسنے لگ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ غلط پڑھی ہے اور ایسے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یار میں اگر آپ کو کہوں گا تو شاید آپ کو برا نہ لگ جائے، تو میں نے کہا آپ کے تو وہ دوست ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے، میں اگر کہوں گا تو بات ان کو شاید بری لگ جائے، وہ کہیں یار مولویوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، تو آپ ان کو بتا دیجیے گا یار شاید ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی آپ کا دھیان کہیں تھا، یا غلط فہمی میں یا ناسمجھی میں آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ تلاوت نہ کرے کہ جی معنی کے، قرآن کے معنی بدل جائیں، الفاظ بدل جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں، یعنی ایسی غلطی جس کی وجہ سے حروف بدل جائیں، معنی بدل جائے۔ لحن خفی جو ہے، یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، تو لہذا ہمارا پڑھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے اور تلفظ میں تھوڑی سی کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو لہذا اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل معنی کا بدل جانا اور بالکل جو ہے وہ لوگوں کے جیسے دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہے نا، اب یہاں پہ جنوں سے اور لوگوں سے پناہ چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ من الجنۃ والناس، کہ جنت سے اور لوگوں سے، تو جنت سے تو پناہ حاصل نہیں کی جاتی، تو لہذا آپ دیکھیں جنہ اور جنہ میں کتنا تھوڑا سا فرق ہے، تو لہذا اس سے تو معنی بدل گیا اور نماز بھی نہیں ہوگی، تو ان چیزوں کو، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یہ بڑی غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے میری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی دفعہ قرآن پڑھو، اچھا یہ تو کوئی نہیں کہتا یا کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ضروری 20 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، ٹھیک ہے، جو جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے پڑھے، اس کو کوئی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، پڑھے۔ اور یہ جو اگر کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، 70,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لو، تو دیکھیں یہ صرف عدد اس لیے ہے کہ یہ کثیر عدد میں ہے اور یہ وظائف میں سے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی ضروری ہے آپ اتنے ہی دفعہ پڑھو، تو لہذا اس میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اتنا ہی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ گنتیوں کا محتاج نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اللہ تعالیٰ گنتی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر گنتی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے جو مہینے رکھے ہیں ان کی تعداد 12 رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کا دن جو ہے یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے سال کے دنوں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے جو ہے 7 دن رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز، نماز 5 وقت کی فرض کی ہیں، پھر اس کے اندر رکعتوں کی تعداد رکھی ہے، تسبیحات کی تعداد رکھی ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ، تو یہ ایک عدد ہوتا ہے اور ان عادات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ میں بھی کہتا ہے پھر ضرورت نہیں ہے بھائی، کسی بھی عدد کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا جو پڑھ لے، جتنا جو کر لے اور اس طرح سے کر لے، تو یہ ایک ترتیب بنانے کے لیے، ایک نظم بنانے کے لیے، اور ان کے اندر بالکل اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا جی۔ چلو شکر ہے، ٹھیک ہو؟ کرونا کے ساتھ نا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بچے الحمدللہ۔ میرے ایک دو سوال ہے میرے۔ پہلے تو میرا منہ اندر سے پکا ہوا ہے نا، تو 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی میں گئی تھی، انہوں نے ایسے کوئی دوائی دی تو اس کے ساتھ بھی مطلب فرق نہیں پڑا، تو اگر کوئی وظیفہ مجھے پڑھنے کے لیے دے دو تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے جی، ایک وقت تھا جب ہم پاکستان میں تھے نا تو بہت غریبی تھی، اور اس وقت ہمارے جب بچے پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تو کوئی بکرا، اس لیے جو مطلب وس نہیں تھا نا، تو بکرا کوئی مطلب ہم نے ذبح نہیں کیا تھا، جیسے عقیقہ بولتے ہیں نا جی، بیٹا ہو جائے تو 2 بکرے، بیٹی ہو جائے تو 1۔ ہاں، تو ابھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، ادھر لندن میں ہے، تو ابھی میں کر سکتی ہوں یا اگر نہ کروں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا جی۔ اللہ نے کرم چاہیے، اللہ نے کرم چاہیے، اس سارے امیدواری ہیں۔ اچھا، میں عرض کرنا ہے سنگ تو ہم نے بیان کیتا، میں برمنگھم سے بولنا پہ، ٹھیک ہے؟ میں بیان کیتا سجدہ ساہ والا، میں تھوڑا جا کنفیوز ہوں، شاید میں کو غلط کرنا پیا اپنے آپ کی کریکٹ کرنے واسطے۔ جس طرح سے لاسٹ رکعت پڑھنے ختم کر رہے ہیں نماز، عطیات بہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ لگنی نہیں میری گل نہیں؟ بالکل سمجھ رہے ہیں جی جی، مہربانی۔ عطیات بہنے ہیں، اسا عطیات بہنے جلا اسلا اسا مثلا سیکنڈ رکعت یا جسنے بھی ہیں، اسا کوئی تھوڑی جی غلطی ہوئی جانی ہے کسی جگہ، اسا سجدہ سہوا کرنے چاہنے ہیں، اس نے تھوڑی جی میں بیان کرو کہ اسا 1 دفعہ سلام پھیرساں، 2 دفعہ پھیرساں، کس طرح کرساں، کس طرح، کیونکہ میں کنفیوز ہوئی ہیں، اس نے کوئی نہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دسنا جی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم جی جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہے آپ کی طبیعت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کرم، شکر اللہ۔ اچھا جی، اچھا مفتی صاحب، ہم نے جی آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ یہ کوئی اور بول رہا ہے اس میں، اس لیے بند کر دیا میں نے۔ نہیں، آپ بولتے رہے، آپ ہی بول رہے ہیں، کوئی اور نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم نے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے، پھر کیا ہوا؟ رکھی ہوئی ہے، وہ 2-3 دن سے کھانا نہیں کھا رہی، تو ہم نے سوچا ہے کہ شاید اس کو نظر لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ کھانا نہیں کھا رہی، تو ہم نے سوچا ہے، نہیں تو اس کو آپ نے، بیٹی نے بھی یہ سوچا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، کوئی نظر کی دعا بتائیں۔ اچھا دیکھیں، اس کو آپ نے ڈاکٹر کو دکھائے نا، کہ اگر بلیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دکھائیں، جانوروں کے ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، اس کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں بالکل بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولوی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ اس کنٹری میں عورتوں نے سپریشن لکھوا کے تو رہتے ساتھ ہی ہیں میاں بیوی، لیکن سپریٹ لکھوایا گورنمنٹ کو اور بینیفٹس کے لیے، تو کیا یہ ناجائز ہے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں، جائز ہے؟ مجھے تو ناجائز لگتا ہے۔ نہیں تو کس کو جائز لگتا ہے یہ بتائیں؟ تو پھر یہ لوگ دن یہ تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں نا، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، سارا پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں کرنا کے زمرے میں آئے گا، اور لوگوں کو، دوسرے مردوں کو بھی اس طرح کی ایڈوائزیں کرتے ہیں، بری بات ہے۔ ہاں بالکل بری بات ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ اور اگر مرد لکھ کے دے دینا کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اس کو طلاق دے دی ہے، ہماری ڈیورس ہو چکی ہے، میں نے اس کو اپنے سے جدا کر دیا ہے، تو اس سے تو ایک طلاق بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کا آپس میں میاں بیوی کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، زواجی تعلق قائم کرنا حرام ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ گناہ ہے. اگرچہ چلیں ایک ایسا کر لیں کہ جی مثال کے طور پہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ جی ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی اور ہم دونوں اب علیحدہ رہتے ہیں, یعنی یہ نہیں لکھ رہے کہ بھئی ہماری طلاق ہوئی ہے, یہ نہیں لکھا کہ بھئی طلاق نہیں ہوئی, ہم علیحدہ رہتے ہیں, تو علیحدہ رہنے سے طلاق تو نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اگر آپ واقعی حقیقتاً ایسا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے, اگر آپ ساتھ رہتے ہیں تو پھر تو یہ گناہ کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, آمین آمین. بہن آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہن وہ صراط التصبیح جب ہم پڑھتے ہیں تو سے پہلے بھی 15 ٹائمز تصبیح پڑھنی چاہیے دونوں دفعہ. کس میں؟ صراط التصبیح. صلاۃ التسبیح سے پہلے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. مفتی صاحب میں نے 2-3 باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. جی جی. ایک تو یہ کہ بہت ہی اچھا آپ پروگرام کرتے ہیں. جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتی, اتنی میں اس میں مطلب اتنے غور سے میں سنتی ہوں, جیسے کعبے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ کہاں سے آئی ہیں, اس طرح. تو کل آپ جو بتا رہے تھے نا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کہ انہوں نے جو آیت سنی تھی تو ان کا مطلب جی جی بالکل مطلب ان کا دل ہدایت کی طرف ہو گیا, تو وہ قرآن پاک میں کون سی آیت ہے آپ بتا سکتے ہیں کس صورت میں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. ابھی میں ایک یہ, تو دوسرا یہ کہ میں مطلب جب ٹائم داخل ہوتا ہے نا نماز کا شروع ہوتا ہے تو میں نماز عشاء پڑھ لیتی ہوں, کبھی عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو پڑھ لیتی ہوں, اور پڑھتی ہوتی ہوں تو اذان شروع ہو جاتی ہے نا مسجد میں, تو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے اس میں آواز آتی ہے, تو پڑھتے میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتی, تو کیا کروں؟ ایک یہ بات. تو ایک یہ کہ مجھے نا بہت زیادہ شک کی بیماری ہے, تو بولتے ہیں کہ پانی بہانے سے نہ مطلب چیز پاک ہوتی ہے, تو جب کوئی مطلب اس ملک میں تو ایسا نہیں کر سکتے نا, مطلب جو فلور ہوتا ہے اس پہ یا کوئی مطلب نہیں, تو پانی بہانے سے بیماری دور ہوتی, کیا مطلب کہاں پہ پانی بہانے سے؟ نہیں جیسے کوئی چیز پاک کرنے کے لیے پانی. اچھا پاک کرنے کے لیے, چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ یہ بتائیں آپ کون سا وظیفہ کرتی ہیں کہ آپ کی کال روزانہ مل جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری کال نہیں ملتی. جی میں سب سے دل سے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سے بات ہو جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. جی آپ سے دعا کی درخواست کرنی تھی کہ میرے بینیفٹ کلیم کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے, اس کے لیے دعا کر دیجیے گا, اور کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے کیونکہ میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی. چلیں ٹھیک ہے میں بتا. اور آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اگر کوئی سید لڑکی ہے اس کی شادی صرف سید مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی مسلمان؟ نہیں, کسی بھی مسلمان سے ہو سکتی ہے جی, بالکل. سید کا نکاح غیر سید سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میں ارسلان بول رہا ہوں and I'm calling on behalf of my wife. جی. There's 2 questions about dreams she had, 2 separate dreams. اچھا ارسلان, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ اب نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا صاحب میرے 2 کو سوال ہے. ایک سوال ہے میرا, میری آنکھوں کی پرابلم ہے, مجھے آنکھ نہیں کھول سکتی ہوں. کیا ہوا؟ 5-6 مہینے سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے,
تو ڈاکٹر سے گئی تو ڈاکٹر نے کہا یہ ڈرائینس ہے. انہوں نے ڈراپس دے دیے تو ڈراپس بھی ڈالتی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑا. ایسے لگتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے رکھوں, مجھے ریت جیسی ہے آنکھوں میں, اس طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈرائیو نہیں. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ دوسرا میرا کوشچن کوئی وظیفہ مجھے کیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور دوسرا پلیز دوسرا اور دوسرا کوشچن ہے یہ کہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا کون سا ٹائم ہے؟ تہجد کا رات کا ٹائم ہے اور کون سا ٹائم ہے؟ رات کو پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں, اور بہتر وقت یہ ہے کہ رات کا آخری حصے میں پڑھیں. بس یہ رات کی تہجد کی نماز رات کی نماز ہے, بس اس میں کون سا ایسا کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی کہ رات کی نماز ہے, سو جائیں, آرام کریں, اٹھیں اور تہجد پڑھ لیں, اور بہتر وقت جو ہے وہ آخری حصہ, رات کا آخری حصہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آنٹی بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہیے گا آپ کی کال بھی مل جاتی ہے, لاسٹ ویک کی تھی بات. اچھا مفتی صاحب, میں نے کہا اس دن آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ آنٹی آپ سب کو ڈرا رہی ہیں آپریشن کے لیے, تو اب میں اسی لیے آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ 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 میں بہت ٹھیک ہوں. لیکن آپ سب کی دعاؤں سے جو آپ نے بتایا وہ میں نے ماشاءاللہ بہت پڑھا. آپریشن تھیٹر جانے تک 3 دفعہ یاسین یا اللہ یا کریم یا سلاموں کا ورد ابھی تک کرتی ہوں میں. الحمدللہ جو آپ نے پڑھا وہ, اور آپ سب کی دعائیں بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, صدقہ وغیرہ بھی دے تو بہت بہتر ہوں. اور مجھ سے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. قرآن پاک کی صورت یاد کرنا چاہتی ہوں, میں شاید عمر زیادہ ہوئی اس میں یاد نہیں ہوتی. اللہ کے ابھی بس کوشش کرتے رہیں, ہاں کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. کوئی ٹپ بتائیں نا, کوشش تو کر رہی ہوں نا, کوئی بتائیں نا طریقہ, کوئی بتائیں مجھے کہ آسانی میں کر سکوں. میرا بہت دل چاہتا ہے نا کہ آخری کی جیسے نہیں وہ تو آپ کو دیکھیں نا بہت زیادہ پڑھنا ہوگا نا, بہت محنت کرنی ہوگی آپ کو. صبح کے وقت میں, فجر کے بعد, فجر سے پہلے, مغرب کے بعد, یہ 2 وقت ایسے ہیں, ان 2 وقتوں میں اگر یاد کریں تو انشاءاللہ یاد ہوگی. صبح کے وقت میں جو چیز یاد کی جائے تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی. اور سورہ علم نشرح پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں. علم نشرح 7 دفعہ کرتی ہوں. ہاں, اور یا قویو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یا قویو, ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو 21 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. تو دوسرا جو ہے سوال یہ پوچھا ہے کہ میری بہن نے کہ بھائی نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ بھائی انہوں نے وہ سمجھ نہیں سکے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ کار کیا ہے. اچھا دیکھیں, کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو آپ نماز کے آخری قاعدے میں اگر ظہر ہے, عصر ہے اور عشاء ہے, تو آخری قاعدہ کون سا ہوگا؟ وہ چوتھی رکعت والا, چوتھی رکعت کے آخر میں جو بیٹھتے ہیں. اور اگر فجر ہے اور مغرب ہے تو مغرب میں وہ تیسری رکعت والا قاعدہ, اور ظہر میں تو اور فجر میں تو قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو قاعدہ آخرہ ہے اس میں آپ نے اتحیات پڑھنی ہے. اتحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے, پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں, دوبارہ سے آپ نے بیٹھنا ہے, اتحیات پڑھنی ہے, درشی پڑھنی ہے, دعا پڑھنی ہے, پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا. یہ سجدہ صاف کرنے کا آسان سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کا منہ جو ہے وہ بہت پکا ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی, ہم ضرور دعا کریں گے. اور آپ بھی سورہ والشمس ہے اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا. 7 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے اپنے بچوں کو عقیقہ نہیں کیا تھا, تو اب عقیقہ جو ہے اب کریں کہ بچے جب بڑے ہو چکے ہیں تو اب کر سکتے ہیں. دیکھیں جو عقیقہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے, یعنی ختم ہو جانے کی مراد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن, 14ویں دن یا 21ویں دن یا 28ویں دن, یعنی 1 مہینے کے اندر آپ نے عقیقہ کرنا ہوتا ہے, اور عقیقہ کرنا اس وقت میں سنت ہے. ٹھیک ہے, جب بچے بڑے ہو جائیں, 4 سال, 5 سال, 10 سال, 8 سال بالغ ہو جائیں, تو پھر عقیقہ کا وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک سنت عمل ہے, کوئی اس کی کوئی نہیں کر سکا تو کوئی قضا وغیرہ تھوڑی ہے اس کی. دوسرا وہ بلی جنہوں نے رکھی, بلی بیمار ہے تو بھائی اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں, ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گئی ہوگی اور اس کا علاج کروائیں. باقی دوسرا آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ سیپریشن کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا,
اور صلاۃ التسبیح کے حوالے سے دیکھیں، صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ، یعنی آپ نے کسی رکوع کے اندر اگر آپ نے نہیں پڑھی تسبیح یا سجدے میں نہیں پڑھی، تو دوسرے رکوع میں یا دوسرے سجدے میں یا دوسرے رکن میں اس کی قضا کر لی جائے، یعنی وہاں 10 کے بجائے 20 دفعہ پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اذان کا جواب جب انسان دے رہا ہو تو اور اذان ہو رہی ہو تو کیا وہ خود قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو کیا قرآن پاک بند کر کے اس کا اذان کا جواب دے، یا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ دیکھیں، اذان کا جواب دینا جو ہے وہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیں دو اذان کا جواب ایک تو قولی ہوتا ہے اور ایک فعلی ہوتا ہے۔ قولی یہ مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے تو آپ نے اس اذان کا جواب دینا ہے، اچھا، اور ایک ہی اذان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ، جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ اب مغرب کا اذان ہوئی، آپ کی جو محلے کی اذان ہوتی ہے، محلے کی اذان جو ایک اذان ہوئی ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے، بس یہ نہیں کہ ابھی ایک اذان ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، دوسری شروع نہیں ہوتی تیسری شروع ہو جاتی ہے، چوتھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اچھا، وہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو قولی جواب جب آپ بالکل فارغ ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں تو آپ اس کا جواب دے دیں، اور فعلی جواب دینا واجب ہے۔ فعلی جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوں، وضو کریں، نماز پڑھیں، مسجد جائیں اور اپنی مشغولیات کو ختم کریں، تاکہ یہ اذان کا جو کانسیپٹ ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ وہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ بھئی اذان اس لیے دی جا رہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زبان سے جواب تو دے رہے ہیں لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ پھر جواب دینے کا فائدہ کیا؟ تو ٹھیک ہے جی، جواب بھی دینا ہے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن قولی کے ساتھ ساتھ فعلی جواب بھی دینا ہے۔ باقی ٹی وی کی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ٹی وی کی اذان کا جواب کی کوئی یہ ریکارڈڈ اذان ہوتی ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایک دفعہ دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کوئی اس پر، یعنی یہ کہ بھئی سنت عمل ہے اس پر کریں، ٹھیک ہے جی، یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ باقی شک کی بیماری جب ہو تو کیا کیا جائے کہ بھئی اپنا شک کی بیماری جو ہے، یعنی کسی نے کہا پانی، مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ کارپیٹ ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو پاک کرنا ہے تو کیسے کریں؟ اچھا دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پہلے اس کی جو نجاست ہے اس کو صاف کر لیں، پھر اس کو جو ہے پانی تھوڑا سا بہائیں، پھر اس کو خشک کر لیں، پھر 3 دفعہ ایسے کر لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ جو ہے وہ میں کل دوں گا اگر یاد رہا تو۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ آنکھوں کا جن کا مسئلہ ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ یا بصیرو 313 دفعہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔